زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے نور الدین زنگی کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا تاریخ میں بڑا نام اور بڑا مقام ہے۔ جن دنوں بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، نور الدین زنگی نے ایک اہم کام سر انجام دیا۔ انہوں نے ایک ایسا عقل مندی دکھائی جس کی وجہ سے وہ بیت المقدس کو عیسائیوں سے لینے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ انہوں نے آس پاس کے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو اپنی مملکت اور اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ اس طرح سے انہوں نے ایک بڑی فوج بنا لی۔ اس طرح وہ اپنی عقل مندی سے بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی سر فہرست ہیں۔ آپ نے اپنی دوران حکومت اپنی سلطنت میں مدرسوں، ہسپتالوں کو بھی بنوایا۔ آپ ایک انصاف پسند حکمراں تھے۔ آپ کے انصاف کے قصے دور دور میں مشہور تھے۔ آپ کے بنائے گئے ہسپتالوں میں مریضوں کو دوائیں مفت دی جاتی تھیں۔ آپ بہت رحم دل بھی تھے۔ آپ مظلوموں کی شکایتیں خود سنتے اور ان کی تفتیش بھی خود ہی کیا کرتے تھے اور ان کو انصاف دلانے میں اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے بیت المال کا روپیہ کبھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، بلکہ بیت المال کے روپیوں سے آپ نے مدرسہ، شفا خانہ اور مسافر خانوں کو قائم کیا اور رفع عاموں کے کاموں میں آپ ان پیسوں کو خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ ایک بے مثال شخصیت کے حامل تھے اور آپ کا تحفظ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ ایک بار آپ سو رہے تھے۔ آپ کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دو افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ یہ خواب آپ کو 2 دنوں سے آ رہا تھا اور آج اس خواب کا تیسرا دن تھا۔ سلطان نور الدین زنگی پریشان ہو گئے۔ ان کو کہاں قرار تھا۔ وہ فوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا۔ سلطان نے یہ راستہ بغیر آرام کیے 16 دن میں طے کیا اور مدینہ جا پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے آنے جانے والے سب راستے بند کرا دیے اور سب عام اور خاص کو دعوت پر بلا لیا۔ مدینہ کے تمام لوگ حاضر ہوئے، لیکن آپ کو وہ 2 چہرے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ آپ نے مدینہ کے حاکم سے پوچھا، کیا کوئی ایسا ہے جو دعوت میں شریک نہیں ہوا؟ جواب ملا، مدینہ کے رہنے والوں میں سے تو سب آئے، مگر 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں۔ بہت عبادت گزار ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہ عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کے گھر جا پہنچے۔ ان کے گھر پہ نظر ڈالنے سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں، اور وہ دونوں اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں 2-4 ضرورت کی اشیاء تھیں اور ایک چٹائی تھی جو بچھی ہوئی تھی جس کے اوپر بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ کے اندر اترنے کا حکم دیا۔ جب سپاہی سرنگ سے واپس آیا تو اس نے بتایا، یہ سرنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غضب نازل ہو گیا۔ سلطان نے زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ کافی حیل و حجت کے بعد زائرین نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم سے اس بات پر مامور کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کر کر ان تک لے کر جائیں۔ یہ سن کر سلطان رونے لگے، کہنے لگے، ہائے میرا نصیب!
آپ نے اس کام کے لیے مجھے چنا، ہائے میرا نصیب، آپ نے اس کام کے لیے مجھے چنا۔ ان کے یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چنا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے دونوں زائرین کی گردنیں اڑوا دیں۔ یہودیوں کی اس ناپاک سازش کے بعد یہ ضروری تھا کہ ایسا کام کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کو ہر طرح سے محفوظ بنایا جائے۔ سلطان نے معمار بلوائے اور قبر اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم کے مطابق اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا، تاکہ کوئی بھی بدبخت دوبارہ ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا گیا، تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ بعد میں آگے جا کر مصر کے بادشاہ رکن الدین نے اس خندق پر لوہے کا جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ نور الدین زنگی اور ان کے بعد آنے والے حکمرانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا سچا ثبوت دیا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ نور الدین زنگی نے اپنے اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے آپ کو چنا۔ نور الدین زنگی ایک نیک دل انسان تھے۔ اس کے علاوہ آپ احادیث کے حافظ بھی تھے اور حدیثوں کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ ایک جرأت مند شخص تھے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہیں تھی۔ عیسائیوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ اس حملے میں صلاح الدین ایوبی تو بچ گئے، لیکن ان فدائیوں نے نور الدین زنگی کو زہر دے کے شہید کر ڈالا۔ اس طرح یہ عظیم انسان مسلمانوں سے جدا ہو کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ نور الدین زنگی کی شخصیت اور ان کی عظیم کارنامے آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، خاص طور سے وہ کارنامہ جو آپ نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادا کیا، وہ کسی طرح سے بھی بھلائے جانے والا نہیں، اور اس واقعے کے لیے تمام مسلمان آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ اور یہ واقعہ علماء اپنی محفلوں میں ضرور سناتے ہیں، تاکہ آنے والے لوگ نور الدین زنگی کے اس عظیم کارنامے سے واقف ہو سکیں۔